السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد وحید نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی نیوز۔ وطن عزیز کی پل پل بدلتی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اور اگر اس ویڈیو کے بیانیے سے آپ اتفاق نہ کریں تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ذمہ داری آخر کس کی؟ سیاست اور جمہوریت اب مذاق بن کر رہ گئی ہے، اور اس تناظر میں دیکھا جائے تو ملک میں جمہوریت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ سیاست کو اس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے کہ اب اہم ترین اداروں کو بھی سیاسی مفادات کے حصول کے لیے ہدف تنقید اور بے توقیر کرنے سے گریز نہیں کیا جا رہا۔ ہر طرف جھوٹ اور افواہوں کا بازار سرگرم کر دیا گیا ہے۔ عدلیہ اور دفاعی اداروں کو مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان معزز اور محترم اداروں اور شخصیات کے بارے میں جھوٹی اور من گھڑت افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں آئین کو محض کاغذ کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے؟ عمران خان جو اپنے دور اقتدار میں کہتے نہیں تھکتے تھے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے، وہ اب خود قانون کو خاطر میں نہیں لاتے، اور اپنے دور اقتدار میں معاشی اور سیاسی ناکامی کو تسلیم کرنے کی بجائے ملک کو انتشار اور بدامنی کی طرف لے جانے سے بھی نہیں چوک رہے۔ کبھی وہ عدلیہ کو اور کبھی پاک فوج کو نشانہ بناتے نظر آتے ہیں۔ ایک بے بنیاد خط کو غیر ملکی سازش کا کمزور بیانیہ دے کر دفاعی اداروں کی اہم ترین شخصیات کو اس میں گواہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کے وضاحتی بیان سے اس بیانیے کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ کیا قوم اتنی بیوقوف ہے کہ وہ جو کچھ کہیں گے اس کو من و ان تسلیم کرتے جائیں گے، اور جو کچھ بھی کریں گے کوئی ملکی قانون حرکت میں نہیں آئے گا؟ گزشتہ روز لاہور میں آرمی چیف کی گفتگو کو جس طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، سوشل میڈیا پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، یہ ڈٹائی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تمام صورتحال ملک کے خلاف ایک منظم سازش ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پر اس سازش کو بے نقاب کر کے ملوث افراد کو کٹہرے میں لایا جائے۔ گزشتہ دنوں لاہور میں شناخت بتانے کے باوجود حساس ادارے کے ایک افسر کو جس بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کی ویڈیو موجود ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ ان بدماشوں کے خلاف فوری کارروائی کر کے انہیں نشان عبرت بنایا جائے، اور اگر فوری طور پر ایسا نہ کیا گیا تو ایسے بدماشوں کے حوصلے مزید بلند ہوں گے اور پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ امید ہے کہ عدلیہ بھی اس واقعے میں ملوث افراد کے خلاف فوری فیصلہ صادر کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ حکومت کوئی بھی ہو، لیکن آئین و قانون کو ہر صورت بالا تر ہونا چاہیے۔ ملک میں بدامنی اور افراتفری پھیلانے کی منظم کوشش کا امکان موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو سڑکوں اور ڈیموں کے جائزے چھوڑ کر ملک کو درپیش سنگین اندرونی خطرات کی طرف توجہ دینا ہوگی، کیونکہ یہ ان کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ عمران خان اس وقت ذہنی تناؤ، مایوسی اور خوف کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ ذہنی تناؤ اس لیے کہ جو کچھ ہوا ان کے لیے بالکل غیر متوقع تھا، اور ان کو اتار کر تخت نشین ہونے والا وہ شخص ہے جس سے ان کو شدید سیاسی نفرت، بغض اور عناد تھی۔ مایوسی اس لیے بھی کہ اب ایک طرح سے وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں۔ خوف اور ہراس اس لیے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی جلد آنے والا ہے، اور ان کے خیال میں آنے والا فیصلہ اور دیگر کھلنے والے کھاتے ان کے لیے اب خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان سے کئی غلط فیصلے کروائے اور ان کو کھائی میں دھکیلا، وہ لوگ اب ایک ایک کر کے کنارہ کش ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 126 روزہ دھرنے میں ایک صاحب نے اعلان عمران خان کو کس طرح سیاسی قدر بنایا، لیکن عمران خان کو استعمال کرنے کے بعد جب مقصد حاصل ہو گیا تو اس قزل کو اکیلا چھوڑ کر اپنی راہ لے لی۔ انہی دنوں ایک خاتون نے عمران خان کے ساتھ شادی کر لی، اور کچھ ہی عرصہ بعد وہ شادی ناکام ہو گئی اور چھوڑ کر چلی گئی، بلکہ ان کے خلاف ایک کتاب بھی لکھ ڈالی۔ اور ایک صاحب نے عمران خان کو باور کرایا کہ وہ ملک کو معاشی طور پر 4 چاند لگا سکتے ہیں، جو بعد میں ناکام ثابت ہوئے۔ اسی طرح کسی نے خارجہ، کسی نے داخلہ اور کسی نے دیگر معاملات میں ان کو گمراہ کر کے نفع بخش عہدے حاصل کیے اور شہرت بھی حاصل کر لی۔ ملک معاشی طور پر کمزور سے کمزور ہوتا گیا، کمزوری کے دہانے پر پہنچ گیا، لیکن عمران خان کو سوائے قرضے لینے کے اس طرف توجہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ میڈیا میں اپنے اور پرائے کا نیا رواج قائم کر دیا گیا، مخالفین کو راضی کر کے اور ان کے ساتھ چلنے کی بجائے باقاعدہ دشمن تصور کر لیا گیا۔ عمران خان کو یقین دلایا گیا کہ تنقید کرنے والے مخالفین کے خریدے گئے ہیں، اس لیے تنقید سے اصلاح لینے کی بجائے
उनको कुचल देने की पॉलिसी अपनाएगी। अब जब इक़्तिदार का साया हट गया और खतरात नजर आने लगे तो वो लोग फरार होने लगे। कोई इस्लामाबाद से, कोई पेशावर एयरपोर्ट से निकल गया। ज़राए के मुताबिक बाकी बचे खुचे सलाहकार भी जाने की तैयारियों में है, लेकिन अब भी वो गलत मशवरों के जरिए न सिर्फ इमरान खान बल्कि मुल्क को भी बर्बाद करने की कोशिश में मसरूफ हैं। तोशा खाने के मामले का एतराफ़ भी एक साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ने करके इमरान खान के लिए एक और गड़ा खोदा। ज़राए के मुताबिक जो सलाहकार फरार नहीं होंगे वो वक्त आने पर वादा माफ गुआ बन सकते हैं। इतलात है कि PTI की तरफ से पहले मुल्क के अहम तरीन शहरों फिर पूरे मुल्क को बंद करने का मंसूबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द अज जल्द काबीना का ऐलान करके इंतजामी मामलात पर तवज्जो दें और कानून शिकनों के खिलाफ फौरी और सख्त इक़दाम करें। ये वाज़ेह है कि कोई भी कुछ भी कर ले, पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बेशाना खड़ी है। सदा सलामत पाकिस्तान, ता क़यामत पाकिस्तान। गुड सर।